بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور آخرت والوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو کر اپنے بال بچوں یعنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں، اپنے والدین کے ساتھ گھر میں چلے جاتے ہیں اور ان میں گھل مل جاتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت و کیفیت میں رہو جس حالت و کیفیت میں میرے پاس سے نکلتے ہو تو تم سے فرشتے تمہارے گھروں میں ملاقات کریں گے، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی، اور اس کا گارا مشک و اذفر کا ہے، اور اس کے ساتھ کنکر و موتی اور یاقوت کے ہیں، اور زعفران اس کی مٹی میں شامل ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، ابدی زندگی ہوگی، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ وہ کون کون سے ہیں 3 لوگ؟ پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزے دار جب وہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جب کہ وہ بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ مظلوم کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے، اگرچہ کچھ دیر ہی سہی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے نزدیک یہ متصل ہے۔ یہ حدیث دوسری سند سے ابو مدلہ کے واسطے سے بھی آئی ہے، جسے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2526۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو حدیث کو سن کر اس کو آگے سینڈ کرے۔